اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی نضرۃ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبد اللہ دخل علیہ اصحابہ یعودونہ وهو یبکی۔ یہ باب الایمان بالقدر کی تیسری فصل ہے اور صفحہ نمبر 24 کی پہلی سطر اور پہلی حدیث ہے۔ حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک صاحب جنہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس ان کے احباب، ان کے اصحاب تشریف لے گئے، یعودونہ، ان کی بیمار پرسی کے لیے۔ جب یہ تشریف لے گئے کیا دیکھا؟ وَهُوَ يَبْكِي، اس حال میں کہ وہ صاحب رو رہے تھے، یعنی وہ صحابی رسول جن کا نام ابو عبداللہ ہے وہ بیمار ہو گئے، ان کے احباب، ان کے جاننے والے ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ فقالوا له ما يبكيك، تو ان کے احباب نے، ان کے رفقا نے، ان کے جاننے والوں نے ان سے کہا ما يبكيك، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، یعنی آپ کے رونے کا باعث کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من شاربک ثم اقرہ حتی تلقانی، کیا آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم اپنی داڑھی سے لیتے رہو، ثم اقرہ، پھر تم اس پر ثابت قدم رہو، یعنی مونچھ کاٹنے پر تم مداومت اختیار کرو، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملو۔ مونچھ لیتے رہو مطلب مونچھ کا جو حصہ آپ کے ہونٹ سے بڑھنے لگے اسے آپ کاٹتے رہیں اور اس عمل پر آپ مداومت کریں، یعنی اس کی پابندی کریں، جب بھی آپ کی مونچھ آپ کے ہونٹوں سے بڑھ جائے، دراز ہو جائے تو آپ اسے کاٹتے رہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ آپ مجھ سے حوض پر ملیں، یہاں تک کہ مجھ سے ملیں یعنی حوض کوثر پر ملیں، یا جنت میں ملیں، یا میزان عمل کے پاس ملیں، یا پل صراط پر ملیں، یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کریں۔ قال بلا، ابو عبداللہ نے فرمایا کیوں نہیں، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔ تو ان کے احباب کے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنی مونچھ کاٹ رہے ہیں، اس پر پابندی کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو اللہ کے رسول نے گویا جنت کی خوشخبری دے دی ہے، یہاں تک کہ آپ مجھ سے ملیں۔ سرکار سے جب ملاقات ہوگی، حوض کوثر پر ہو یا جنت میں ہو یا پل صراط پر ہو، پھر بیڑا پار ہے۔ تو گویا اس طرح سے اللہ کے رسول نے تو آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے، پھر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مونچھ کاٹنا یہ سنت مؤکدہ سے،
اور یہ عمل اگرچہ دیکھنے میں بہت معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جنت میں جانے کا سبب ہے اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سنتوں کی پیروی انسان کے لیے کامیابی کی ضامن ہے، تو اس میں ان کے لیے درس عبرت ہے جو جان بوجھ کر کے ایک دو نہیں نہ جانے کتنی سنتیں چھوڑتے رہتے ہیں اور انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابی رسول حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا، یہ تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا، میں نے سنا ہے، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ واخری بالید الاخری، کہ اللہ عز وجل نے اپنے داہنے دست قدرت سے ایک مٹھی بھری، واخری بالید الاخری، اور دوسری مٹھی دوسرے دست قدرت سے۔ یہاں انہوں نے بایاں کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے لیے دونوں ید یہ یمین ہی ہے، کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ید سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو جہاں تقریب فہم کے لیے ید آیا ہے تو چونکہ داہنے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس لیے داہنے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، سب یکساں ہے، اس لیے اس کا دونوں ید جو تقریب فہم کے لیے ہوتا ہے وہ دونوں یمین ہے۔ تو اگرچہ کہنے کے لیے یہ سار سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اخرا کہہ کر کے اپنا مدعا بیان فرما دیا یہ ادب کے لیے۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے داہنے ہاتھ میں ایک مٹھی بھری، وَأُخْرَى بِالْيَدِ الْأُخْرَى، اور دوسری مٹھی دوسرے ہاتھ سے بھری، وقال، اور ارشاد فرمایا، هَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ، یعنی یہ جو داہنے ہاتھ میں ہے یہ اس کے لیے ہے، یعنی جنت کے لیے ہے، گویا جو اس داہنی مٹھی میں جو ہے یہ سب جنت کے لیے ہیں، وَهَذِهِ لِهَذِهِ، اور یہ یعنی جو دوسری مٹھی میں ہے یہ سب جہنم کے لیے ہے، وَلَا أُبَالِي، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی کون جنت میں جاتا ہے کون جہنم میں جاتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں، وَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا، اور مجھے پتہ نہیں کہ میں دونوں مٹھی میں سے کس مٹھی میں ہوں، یعنی داہنی مٹھی میں ہوں جنہیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یا دوسری مٹھی میں ہوں جنہیں اللہ نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے دل کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، لیکن اس دوسرے ارشاد میں جو اللہ نے فرمایا ولا ابالی، اس سے خوف دور نہیں ہوتا ہے اور خوف دل میں باقی رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دوسری مٹھی میں ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ تو یہ ان کا خوف تھا جن کے بارے میں اس طرح کی احادیث بھی موجود ہیں، وارد ہیں، اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور کبھی اس کو سوچ کر کے ندامت کے آنسو نہیں بہاتے، کبھی بہت اخلاص سے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم، اللہ نے آدم کی پشت سے عہد لیا۔ پشت سے عہد لیا مطلب یعنی پشت سے روحوں کو نکال کر ان سے عہد لیا۔ کہاں عہد لیا؟ بے نعمانہ یعنی عرفہ، مقام نعمان میں عہد لیا۔ راوی کہتے ہیں یعنی عرفہ، نعمان سے مراد عرفہ ہے، کیونکہ عرفہ یہ مشہور جگہ ہے، اس لیے انہوں نے سمجھانے کے لیے عرفہ سے تعبیر کر دی، ورنہ نعمان یہ خود عرفہ نہیں ہے بلکہ عرفہ سے قریب ایک جگہ ہے۔ تو تقریب فہم کے لیے انہوں نے اس طرح سے وضاحت کر دی۔ عرفہ کے پیچھے ایک وادی ہے جسے نعمان العراق بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے قریب ہے، متصل ہے، اس لیے عرفہ سے تعبیر کر دی کہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہے۔ فَأَخْرَجَ مِن صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَعَهَا، تو اللہ نے آدم کی صلب سے ساری ضروریت کو جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے نکالا۔ کل ضروریت ذرعها یعنی پوری ضروریت کو جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور بعد میں دنیا میں بھیجے گا، ان سب کو آدم کی پشت سے، آدم کی صلب سے باہر نکالا۔ فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو انہیں اپنے سامنے بکھیر دیا، پھیلا دیا۔ کالذر، جیسے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوں۔ ثم کلمہم قبلا، پھر اللہ نے ان سے روبرو کلام فرمایا۔ قال، ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا، ان تمام انسانوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے نکالا تھا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، یعنی تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اب یہ اس کی حکمت بتائی گئی کہ اللہ نے یہ عہد کیوں لیا، تو ان کے بعد عبارت مقدر نکال کر کے آپ ترجمے کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ان تقولوا کی مطلب توضیح کیا کر سکتے ہیں؟ گویا اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ فعلنا ذالک کراہت ان تقولوا، کراہت ان تقولوا یعنی میں نے یہ سب کیا، یعنی تمہیں تمہارے باپ کی پشت سے نکالا اور تم سے یہ عہد لیا، اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ تم روز قیامت کہو۔ کراہت ان تقولوا یوم القیامہ، اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ تم روز قیامت کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہم اس سے غافل تھے۔ او تقولوا، یا تم روز قیامت کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے آبا و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد بچے ہوئے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں ان کے جرم کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو اہل باطل نے کیا، یعنی وہ اہل باطل تھے، انہوں نے جو جرم کیا، کیا ان کے جرم کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب روز قیامت کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ سب وہاں اقرار کر چکے ہیں۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ شرک ہمارے آبا و اجداد نے کیا اور ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کیا رہا، بلکہ انہوں نے شرک کیا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے شرک کیا، تو ان کے اپنے شرک کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے۔
ابی ابن کعب فی قول اللہ عز وجل، اور حضرت ابی ابن کعب سے اللہ عز وجل کے اس قول کے بارے میں منقول ہے۔ کیا قول ہے اللہ کا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے محبوب یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا۔ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا، یعنی اس قول کے تعلق سے حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جمعہم، کہ اللہ تعالی نے ان کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، انہیں جمع کیا۔ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا، اور انہیں جوڑا بنایا۔ ثُمَّ صَوَّرَهُمْ، پھر ان کی صورت بنائی، یعنی جس شکل و صورت میں وہ دنیا میں پیدا ہوں گے وہ شکل و صورت انہیں عطا فرمائی۔ فَاسْتَنْطَقَهُمْ، اور انہیں عقل عطا فرمائی اور ان سے گویائی طلب کی، یعنی بات کرنے کا مطالبہ کیا۔ فَتَكَلَّمُوا، تو سب نے کلام کیا، سب نے بات کی۔ ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، پھر اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔ اب کیا عہد و پیمان لیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، بولے کیوں نہیں، یعنی تو ہمارا رب ہے۔ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، اللہ نے فرمایا تو میں تم پر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں۔ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ، اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ان تقولوا لِأَلَّا تقولوا کے معنی میں، کہیں تم یہ نہ کہو روز قیامت لم نعلم بہذا، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، جان لو بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا رب غیری، اور میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرانا۔ انی سأرسل الیکم رسلی، یقیناً میں تمہاری طرف اپنے رسولوں کو بھیجوں گا۔ یذکرونکم عہدی و میثاقی، جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلائیں گے۔ وانزل علیکم کتبی، اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ قالوا شہدنا بأنک ربنا وإلہنا لا رب لنا غیرک، بولے ہم نے گواہی دی اس بات کی کہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی اس بات کی کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، وإلہنا، اور ہمارا معبود ہے، لا رب لنا غیرک، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ولا الہ لنا غیرک، اور تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاقروا بذالک، تو سب نے اس کا اقرار کیا۔ ورفع علیہم آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو ان پر بلند کیا گیا، یعنی انہیں ذرا بلندی عطا کی گئی تاکہ وہ سب کا مشاہدہ کر سکیں، سب کو دیکھ سکیں۔ اس لیے کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایک مجمع میں اگر سب ایک جگہ بیٹھے ہوں تو بہت دور تک آدمی سب کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب کوئی اونچائی پر ہوگا، جیسے کسی اسٹیج پر ہو، کسی ممبر پر ہو، تو وہ اپنے سامنے بیٹھے تمام لوگوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کیا ان پر، یعنی ان کی اولاد پر۔ وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
اور آدم علیہ السلام کو ان پر بلندی عطا کی گئی، انہیں بلند کیا گیا، ینظر الیہم، اس حال میں کہ وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرع الغنی والفقیر وحسن الصورہ ودون ذلک، تو حضرت آدم علیہ السلام نے مالدار، محتاج، خوبصورت اور اس سے کم درجے کو دیکھا، یعنی بہت مالدار کو دیکھا، اس سے کم درجے کے مالدار کو دیکھا، محتاج کو دیکھا، اس سے کم درجے کو بھی دیکھا، اچھی صورت والے کو بھی دیکھا اور اس سے کم صورت والے کو بھی دیکھا، یعنی مختلف طبقات کے، مختلف قسم کے لوگوں کو آپ نے دیکھا۔ فقال رب لولا سویت بین عبادک، فرمایا، عرض کیا، اے میرے رب، کیوں نہیں تو نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کی، یعنی سب کو ایک جیسا تو نے کیوں نہیں بنایا؟ کیا تیری حکمت ہے کہ تو قادر مطلق ہے، چاہتا تو سب کو یکساں صورت دیتا، سب کو یکساں مالداری دیتا اور ساری چیزیں سب کی برابر ہوتی۔ لولا سویت بین عبادک، اے پروردگار، تو نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں فرمائی، سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ قال انی احببت ان اشکرا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، ان اشکرا، میرا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی جب کوئی مالدار کسی محتاج کو دیکھے گا تو وہ میرا شکریہ ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھے مال و دولت عطا فرمائی۔ جب کوئی خوبصورت اپنے سے کم درجے والے، حسن و جمال والے کو دیکھے گا تو میرا شکریہ ادا کرے گا کہ میں نے اسے بہتر صورت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح درجہ بدرجہ ہر کسی سے نیچے والا اسے نظر آئے گا اور ہر کوئی شکریہ ادا کرے گا، تو میں نے چاہا کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر یہ چاہے کہ تمام انسانوں کو برابر کر دے تو کبھی برابر نہیں کر سکتی، نہ حسن و جمال میں، نہ مال و دولت میں، اور نہ رہن سہن میں، نہ کسی اور چیز میں، یہ برابر نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمت بھی عطا فرمائی ہے، ہمیں جو بھی حسن دیا ہے، جو بھی دولت دی ہے، ہمیں سب پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ صورت کے لحاظ سے بھی کمتر ہیں، بہت سے مال کے لحاظ سے بھی کمتر ہیں، بہت سے دوسرے چیزوں میں بھی کمتر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں اپنے سے کمتر کی طرف نظر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور عبادتوں کے سلسلے میں، دینی خدمات کے سلسلے میں، نیک کاموں کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھیں تاکہ مزید کار خیر کا جذبہ پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کر سکیں۔ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان انبیاء کو دیکھا، مثل السرج، وہ چراغوں کی طرح سے تھے، علیہم النور، ان کے اوپر نور تھا، خصو بمیثاق آخر فی الرسالۃ والنبوہ، انہیں رسالت و نبوت سے متعلق دوسرے پیمان کے ساتھ، دوسرے عہد کے ساتھ خاص کیا گیا، یعنی اس عہد و پیمان میں تو سب شامل تھے، لیکن دوسرے عہد و پیمان میں صرف انبیاء کو خاص کیا گیا، اس میں صرف انبیاء تھے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، نبیوں سے ہم نے عہد لیا، یہ آیت آخر تک ہے، یعنی وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وعیسی ابن مریم الی قولہ عیسی ابن مریم، یعنی اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسی ابن مریم سے، کان فی تلک الارواح، یعنی عیسی ابن مریم بھی ان ارواح میں موجود تھے، فارسلہ الی مریم علیہ السلام، اس نسخے میں علیہ السلام ہے،
لیکن دوسرے نسخوں میں علیہم السلام ہے اور وہی زیادہ مناسب ہے۔ فارسلہ الی مریم علیہم السلام، تو اللہ تعالی نے انہیں یعنی عیسیٰ کو مریم کی طرف بھیجا، ان دونوں پر سلام کیو۔ فحدث عن ابی انہ دخل من فیہا، تو حضرت ابی ابن کعب کی روایت سے بیان کیا گیا کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ مریم کے اندر، مریم کے منہ سے داخل ہوئے۔ انہ دخل من فیہا اے من فمہا، یعنی وہ حضرت مریم کے منہ سے اندر داخل ہو گئے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ وعن، اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عہد و پیمان تو یاد ہی نہیں ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ یہ عہد و پیمان جو ہمیں اور آپ کو یاد نہیں آتا ہے، یہ ہمارے نور ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ جو اللہ رب العزت کے مقربین ہیں ان میں بعض کا تو بیان یہ ہے کہ روز الشت کا واقعہ ایسے ہی تازہ ہے، ایسے ہی محفوظ ہے جیسے یہ کل کا واقعہ، اور بعض اہل اللہ نے فرمایا کہ کل کا واقعہ کہنا یہ اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ روز الشت ہی ہے، یعنی ابھی روز الشت کی شام بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، انہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کے روشن قلب کی وجہ سے اور نور کی تابندگی کی وجہ سے وہ روز الشت ان کے سامنے موجود ہے۔ یاد دلانے کے لیے جو کتابوں کی ضرورت ہے، جو انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت ہے، وہ غافلین کے لیے ہے، اور ہم بھی انہی غافلوں میں ہیں۔ اس لیے ہمیں تو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا تھا اور ہم سے عہد و پیمان لیا تھا اور ہم نے اس طرح اقرار کیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کی طرف توجہ دیں اور اپنے ایمان کی صفائی اور اس کی روشنی کا مزید انتظام کریں۔ وعن ابی الدرداء قال، اور ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر ما یکون، فرمایا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی چیزوں کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی پہاڑ سے متعلق سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، فصدقوه، تو تم اس خبر کی تصدیق کر دو۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ، اور جب تم کسی مرد سے متعلق سنو کہ وہ اپنی عادت سے بدل گیا ہے فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ، تو تم اس خبر کی تصدیق نہ کرو، فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ اسی کی طرف لوٹے گا جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا، یعنی جس طبیعت پر اسے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی طبیعت پر لوٹے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرما دیا ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائے۔ تو یہ پہاڑ کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا وہ سمجھانے کے لیے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے منتقل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں سنو تو مان لو کہ یہاں ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو مقدر فرما دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہاں مراد وہی تقدیر ہی ہے، ورنہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو بہت ہوشیار نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ہوشیار ہوتا چلا جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور ہوشیار ہو جاتا ہے، سفر کرتا ہے اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ تبدیلی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر فرمائی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
وعن ام سلمہ قالت یا رسول اللہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ لا یزال یصیبک فی کل عام وجع من الشاۃ المسمومہ التی اکلت، اے اللہ کے رسول ہر سال آپ کو اس زہر آلود بکری سے کی وجہ سے تکلیف ہوتی رہتی ہے جو آپ نے خیبر میں تناول فرمائی تھی۔ قال ما اصابنی شیء منها الا وهو مکتوب علی، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اس زہر آلود بکری سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی مگر جو اللہ نے مجھ پر لکھ دی تھی، یعنی اس بکری کی وجہ سے خاص بکری کا گوشت کھا لینے سے تکلیف نہیں پہنچی ہے، بلکہ اللہ نے جو مقدر فرما دیا تھا وہی تکلیف مجھے پہنچی۔ ما اصابنی شیء منها، اس کے سبب سے مجھے کوئی چیز نہیں پہنچی مگر وہی جو اللہ نے مجھ پر لکھ دیا۔ وآدم فی طینتہ، اس وقت جبکہ آدم اپنی خلقت میں تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، ابھی وہ آب و گل کی منزل میں تھے، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا تھا وہی مجھے پہنچ رہی۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز بھی ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے، وہی ہمیں پہنچتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں کوئی پریشانی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں بہت زیادہ جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ باب یعنی باب الایمان بالقدر یہ ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باب ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق